बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। अब से जो लोग क्लास में आ चुके हैं, काइंडली जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए और मुझे बताएं कि कैन यू लिसन टू मी। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके, अब मैं अपना माइक अटैच कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और अगर मेरी आवाज बंद हो जाए तो मुझे बताइएगा। ओके सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके ठीक है, इसका मतलब है मेरे मेरे हेडफोन में कोई प्रॉब्लम है। मैं विदाउट हेडफोन अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, कल हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल लिंग्विस्टिक्स का। इसमें मैंने सोशल लिंग्विस्टिक्स के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। ये लेक्चर आज हम जारी रखेंगे, और इस लेक्चर में इंशाल्लाह आज ना सिर्फ इसे कंप्लीट करना है बल्कि आज एक नया टॉपिक भी शुरू करना है। कल हम लोगों ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में स्पीच कम्युनिटी का जिक्र किया था। नेक्स्ट हाई परसेंटेज एंड लो परसेंटेज वेराइटीज का जिक्र होगा। High prestige and low prestige varieties. Concept of prestige is crucial to social linguistics analysis. Okay, अब ये high prestige and low prestige varieties language से ताल्लुक रखती हैं। लैंग्वेज के दो तबकात हैं। जो जुबान आम गली मोहल्ले में बोली जाती है वो लो प्रेस्टीज कहलाती है, जबकि जो जुबान दफ्तरों में इस्तेमाल होती है या बादशाह के दरबार में इस्तेमाल होती थी, अगर हम पुराने ज़माने से इसकी एग्जांपल लें, अदालत में इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान, दफ्तरी ज़ुबान, वो हाई प्रेस्टीज लैंग्वेज कहलाती है। हाई प्रेस्टीज लैंग्वेज आमतौर पर तहरीर में भी इस्तेमाल की जाती है। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स का ताल्लुक लो प्रेस्टीज एंड हाई प्रेस्टीज वैरायटी ऑफ लैंग्वेज से है। सोशल लिंग्विस्टिक्स ने हमें बताया कि लैंग्वेज तो एक ही होती है लेकिन इसकी वैरायटीज दो हो सकती हैं। सर्टेन स्पीच हैबिट्स आर असाइंड अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वैल्यू। कभी क्या होता है कि किसी एक स्पीच स्टाइल को नेगेटिव या पॉजिटिव क्वालिटी दे दी जाती है, विच इज देन अप्लाई टू द स्पीकर। द टर्म हाई एंड लो आर ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मोर स्टैंडर्ड डायलेक्ट एंड अ डायलेक्ट ऑफ लेस प्रेस्टीज। हाँ जी, स्टैंडर्ड्स डायलेक्ट एंड डायलेक्ट ऑफ लेस प्रेस्टीज की बात होती है। उसी पहले वाली बात को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है कि एक शख्स उर्दू जुबान बोलता है लेकिन जरा लो लेवल पर रहते हुए, जैसे आम गली मोहल्ले की बोलचाल की जुबान होती है, उसको कुछ नेगेटिव क्वालिटीज या वैल्यूज दी जाती हैं। एक दूसरा शख्स वही उर्दू जुबान इस्तेमाल करता है किसी अदालत में खड़े हुए, किसी ऑफिस में, दफ्तर में खड़े हुए, तो वो उस जुबान को या फिर किसी इंटरव्यू के दौरान इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस जुबान को जरा बना संवार कर अच्छे अंदाज में ग्रामेटिकली सही इस्तेमाल करता है, उसे कुछ पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है, और इस तरह से ये टर्म बन जाती है हाई प्रेस्टीज एंड लो प्रेस्टीज किसी एक जुबान के लिए। इसी को मजीद एक्सप्लेन किया गया कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन वेरियस डिग्लोजिया। अब डिग्लोजिया एक नई टर्म है जी आपके लिए, फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। डिग्लोजिया क्या है, इसकी डेफिनेशन आगे ब्रैकेट में है। इन सोशल लिंग्विस्टिक्स डिग्लोजिया इज अ situation in which two distinct varieties of a language are spoken within the same speech community। ये भी उसी से मिलती जुलती चीज है कि लैंग्वेज एक ही है लेकिन उसकी दो मुख्तलिफ वेराइटीज हैं और एक ही मुआशरे में उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। जब एक ही जुबान को, एक ही लैंग्वेज को
دو مختلف لہجوں میں استعمال کیا جائے تو ان دو مختلف لہجوں کا استعمال ڈگلوزیا کہلاتا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے لنگوسٹکس میں استعمال ہونے والی. ہاں اس کی ڈیفینیشن جو کہ میں نے بریکٹ میں لکھ رکھی ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا, یہ اہم چیز ہے, پیپر میں آبجیکٹو میں اس طرح کی ڈیفینیشنز آتی ہیں. دیٹ ایگزسٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اور یہ جو ڈگلوزیا والی سچویشن ہے ساری دنیا میں پائی جاتی ہے. شاید ہی کوئی زبان ہو جو اس سچویشن سے آزاد ہو, یعنی کوئی بھی زبان ہو اس کو ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے دو تین مختلف لہجوں میں دو تین مختلف انداز میں بولا جاتا ہے. اگر اس کی اگزامپل ہے سوئس جرمن اینڈ ہائی جرمن لینگویج ہے, اور اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی اگزامپل میں اپنی اردو زبان سے دے چکا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ اردو زبان ایک شخص کسی عام جگہ پر کھڑا ہوا گلی محلے میں استعمال کرتا ہے, اس کا لہجہ ایک خاص لہجہ ہوگا. وہی اردو زبان جب کسی دفتر میں استعمال کی جاتی ہے, عدالت میں استعمال کی جاتی ہے, یا کسی انٹرویو کے دوران استعمال کی جاتی ہے تو اس کا لہجہ کچھ اور ہوگا. اسی کو ہائی پریسٹیج اینڈ لو پریسٹیج کہا گیا ہے, اسی کو ڈگلوزیا کا نام دیا گیا ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی سوشل نیٹ ورک. ایک سوشل نیٹ ورک ہے ہمارے ارد گرد جو کہ زبان کا استعمال کرتا ہے, یا پھر زبان کے استعمال سے ایک سوشل نیٹ ورک بن جاتا ہے. اور جو لوگ زبان کو ایک خاص انداز میں استعمال کرتے ہیں, اچھے انداز میں, ہائی لیول پر رہتے ہوئے یا لو لیول پر رہتے ہوئے, وہ اس ایک خاص سوشل نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہیں. مثلا اس کی مثال آج کے دور سے ہم دیتے ہیں, انٹرنیٹ کی بنا پر کچھ ایک سوشل نیٹ ورکس بن گئے ہیں جس میں واٹس ایپ کا استعمال ہوتا ہے, ٹویٹر کا استعمال ہے, فیس بک ہے. ہم اپنے موبائل پر ٹیکسٹ میسیجز بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ٹیکسٹ میسیجز کی لینگویج ہے خاص طور پر یہ گرامیٹیکلی بڑی کرپٹ سی لینگویج, اس میں گرامر رولز کا استعمال نہیں کیا جاتا, لفظوں کے میننگز بدل دیے گئے ہیں, اردو اور انگلش کو آپس میں مکس کر دیا گیا ہے. اس نے ایک خاص سوشل نیٹ ورک بنا لیا ہے. جو لوگ ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں یا فیس بک اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں, وہ شارٹ ورڈز شارٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں تاکہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کہی جا سکے. انہوں نے اپنے لیے ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے, اور اس نیٹ ورک سے باہر بیٹھا شخص اس سوشل نیٹ ورک کی زبان کو, لینگویج کو نہیں سمجھ پاتا یا بہت سی باتوں کو نہیں سمجھ پاتا. یہ اس کی وضاحت ہے. اب تھوڑا سا اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. Understanding language in society means that one also has to understand the social networks in which language is embedded. A social network is another way of describing a particular speech community in terms of relations between individual members in a community. تو سوشل نیٹ ورک اسی پہلی والی بات کو ذرا سا مختلف انداز میں کہا گیا ہے کہ جب معاشرے میں ایک خاص طبقہ لینگویج کو کسی خاص انداز میں استعمال کر رہا ہے تو وہ کیا ہے, وہ اس کا سوشل نیٹ ورک ہے. اور سوشل نیٹ ورک میں پروفیشنز بھی شامل ہو جاتے ہیں. خاص پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں. مثلا ایک شخص جس کا پیشہ لکڑی کا پیشہ ہے, وہ لکڑی کی چیزیں بناتا ہے, یعنی بڑھئی ہے, کارپینٹر ہے, وہ اپنے پیشے کے حساب سے کئی ایک الفاظ بنا لیتا ہے, استعمال کرتا ہے. ایک دوسرا کارپینٹر اس کے انداز کو سمجھ سکتا ہے. ایک قصاب, اس کی اپنی ایک لینگویج ہوگی, اس کی کچھ ایک خاص ٹرمز ہیں, اصطلاحات ہیں جو کہ جانور سے متعلق یا گوشت سے متعلق استعمال ہوتی ہیں, اسے عام بندہ نہیں سمجھ سکتا, اسی کے پروفیشن سے تعلق رکھنے والا دوسرا بندہ سمجھ سکتا ہے. تو کارپینٹرز کا اپنا ایک سوشل نیٹ ورک ہے, قصاب یا بچرز کا اپنا ایک سوشل نیٹ ورک ہے, جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا اپنا ایک سوشل نیٹ ورک ہے. اور ہر ایک سوشل نیٹ ورک لینگویج کو, زبان کو اپنے انداز میں اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے. یہ ہے جی لنگوسٹکس میں رہتے ہوئے سوشل نیٹ ورکنگ. A network could be loose or tight depending on how members interact with each other. اور پھر اگلی بات یہ کہے گی یہ جو سوشل نیٹ ورک ہے یہ بڑا لوز ہو سکتا ہے, یہ بڑا ٹائٹ ہو سکتا ہے, مطلب اس کے افراد بکھرے ہوئے ہو سکتے ہیں کہ وہ سوشل نیٹ ورک کی ٹریڈیشنز کو فالو نہ کرتے ہوں, لیکن کچھ ایک سوشل نیٹ ورکس بڑے ٹائٹ بھی ہوتے ہیں. فار انسٹنس, اس کی مثال اگلی لائن میں موجود ہے جی, مثال پڑھتے ہیں. فار انسٹنس, این
Office or factory may be considered a tight community because all members interact with each other. वहां पर तमाम तर लोग एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, वो एक टाइट कम्युनिटी है, लोग एक दूसरे के करीब हैं और कम्युनिकेशन में हैं. A large course with 100 students would be a loser community because students may only interact with the instructor and maybe one or two other students. एक बहुत बड़ी क्लास है, 100 प्लस स्टूडेंट्स की क्लास है, वहां पर तमाम तर स्टूडेंट्स एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रख सकते, उनका ताल्लुक अपने प्रोफेसर से होगा या क्लास के सीआर जीआर से होगा. ये एक लूज कम्युनिटी है. या फिर उनका अपना एक ग्रो होगा 4 6 10 स्टूडेंट्स का, उनका आपस में इंटरेक्ट है, ये लूज कम्युनिटी कहलाती है. तो ये जनाब एक्सप्लेनेशन थी सोशल नेटवर्क की और इसके साथ उसकी चंद एक एग्जांपल्स थी. और फॉर इंस्टेंस इन सम नेबरहुड्स मेंबर्स मे लिव ऑन द सेम स्ट्रीट, वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर एंड इवन intermarry. The looseness or tightness of a social network may affect speech patterns adopted by a speaker. अगली मिसाल एक मोहल्ले की दी गई कि मिसाल के तौर पर एक मोहल्ले में 20 या 50 घर हैं, उन सारे घरों के अफराद एक ही इदारे में एक ही बॉस के अंडर काम करते हैं. और इसकी बड़ी आला मिसाल रेलवेज की वर्कर्स कॉलोनीज होती हैं. वहां पर 100-50 जितने भी मकान हैं, वहां पर रहने वाले तमाम तरह अफराद रेलवेज के इदारे में काम करते हैं. तो उनकी अपनी एक सोशल नेटवर्किंग है, वो अपने अंदाज में अल्फाज का इस्तेमाल करते होंगे. उनकी आम बोलचाल की लैंग्वेज में भी रेलवेज से मुतल्लिक, ट्रेन से मुतल्लिक, पटरी से मुतल्लिक कई एक अल्फाज उनकी जुबान का हिस्सा बन चुके होंगे, जो कि वो अपने घरों पर भी शौरी और लाशौरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं. तो यह है जनाब सोशल नेटवर्किंग. और आखिरी सेंटेंस में वो एग्जांपल है जो मैं शुरू में बयान कर चुका हूं, इंटरनेट की मिसाल. Recently, social networks have been formed by the internet through chat rooms, Facebook groups, organizations, and online data services, etc. इसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, बल्कि इब्तिदा में कर चुके हैं. नेक्स्ट आ जाता है जी डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू क्लास. क्लास डिफरेंसेस लैंग्वेज में बड़े अहम होते हैं, जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि मुआशरे में मुख्तलिफ तबकात के लोग रहते हैं. मिसाल के तौर पर एक ही मोहल्ले की बात कर लेते हैं, एक कॉलोनी, एक कम्युनिटी की बात कर लेते हैं. वहां चंद घर हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं, वो फल फरोश या सब्जी फरोश हैं या रोज की रोज उजरत कमाने वाले दिहाड़ीदार लोग हैं. उनका लैंग्वेज का अपना एक स्टाइल होगा, अंदाज होगा. इसी मोहल्ले में कुछ अमीर तबके के लोग रहते हैं, 2000 बिजनेसमैन, उनका लैंग्वेज स्टाइल जरा मुख्तलिफ होगा. और उसी मोहल्ले में कोई 2-3 घर हैं जो जहां पर पढ़े लिखे अफराद रहते हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो ऑफिसर्स हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं. उनका लहजा, उनकी लैंग्वेज और भी मुख्तलिफ होगी. ये है जी सोशल क्लास का डिफरेंस आ जाता है. अब इसको थोड़ा सा पढ़कर भी देख लेते हैं. क्लास एंड ऑक्यूपेशन आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक मार्कर्स फाउंड इन सोसाइटी. एक तरफ क्लास, दूसरी तरफ ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, जैसे बढ़ई का जिक्र किया था और बुचर का जिक्र किया था. कारपेंटर है, कसाब है, किसी रेलवेज में काम करने वाला एक शख्स है. ये सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं मुआशरे में. वन ऑफ द फंडामेंटल finding of social linguistics which has been hard to disprove is that class and language varieties are related. Okay, बड़ी अहम बात की गई कि क्लास डिफरेंस एंड लैंग्वेज वैरायटीज का एक दूसरे से बड़ा अहम ताल्लुक होता है. बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि लैंग्वेज वैरायटीज ही लोगों को क्लास में डिवाइड करती हैं, या फिर क्लास का डिफरेंस, तबकात का डिफरेंस लैंग्वेज वैरायटीज बनाता है. मिडिल एंड अपर क्लास विल इन टर्न स्पीक क्लोजर टू द स्टैंडर्ड. मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग, अमीर तबके के लोग जरा स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जिक्र मैं पहले इस पैराग्राफ के शुरू होने में कर चुका हूं. हाउएवर द अपर क्लास, इवन members of the upper middle class may often speak less standard than the middle class. This is because not only class but also aspirations are important.
ایسپریشن کا ذکر ہوا, اگلا پیراگراف ہمارا ایسپریشنز سے متعلق ہی ہے. تو کلاس ڈفرنس کے بعد ایسپریشنز پہ آ جاتے ہیں. ایسپریشن جس کو ہم ایک خواہش, ایک تمنا کہہ سکتے ہیں. معاشرے کا ایک گروہ اپنی لینگویج کو استعمال کرتا ہے یا اپنی لینگویج کو چینج کرتا ہے, اکارڈنگ ٹو ہز وشز اینڈ ڈیزائرز بھی چینج کیا جاتا ہے. مثلا ایک شخص غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا, اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دلوائی. اب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کا ایم ہے, اس کا مقصد ہے کہ یہ بچے کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جائیں, انہیں اچھی ملازمت مل جائے. لیکن اچھی ملازمت کے لیے انہیں اپنی لینگویج چینج کرنا پڑتی ہے, کیونکہ جب وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, جب وہ ملازمت کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پنجابی یا سرائکی زبان کا استعمال نہیں ہو رہا, وہاں پشتو کا استعمال نہیں ہو رہا, وہاں پر تو ہائی سٹینڈرڈ اردو یا انگلش کا استعمال ہے. تو وہ تعلیم یافتہ نوجوان جو کہ ترقی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, جو ایک خاص طبقے کا حصہ بننا چاہتے ہیں, پڑھا لکھا طبقہ یا ملازمت پیشہ طبقہ, یا پھر وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا وہ ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں, یہ ان کی ایسپیریشن, ان کی خواہش ہے. تو وہ اپنی لینگویج کو اس کلاس, اس طبقے کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, باقاعدہ سیکھتے ہیں. یہ کلاس ایسپیریشنز ہے جی. آئیے ذرا بھی اس کو پڑھ کر بھی دیکھ لیتے ہیں. ریسرچ شوز دیٹ سوشل ایسپیریشنز انفلوئنس اسپیچ پیٹرنز. اب سوشل ایسپیریشنز کیا ہے؟ ہماری اسپیچ پیٹرنز کو, ہمارے بولنے کے انداز کو ڈسٹرب کرتے ہیں. دس از آلسو ٹرو آف کلاس ایسپیریشنز ان دا پروسیس آف wishing to associate with a certain class, usually the upper class and upper middle class. People who are moving in that direction socio-economically will adjust their speech patterns to sound like them. socio-economic کا ذکر آ گیا جناب, جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب نوجوان, جب نئی نسل عہدے حاصل کرنا چاہتی ہے یا پھر اپنے آپ کو ہائی کلاس کے برابر لانا چاہتی ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت, بزنس مین بننا, ملک سے باہر جانا, تو انہیں اپنی اس ایسپیریشن, اپنی اس خواہش کے مطابق اس معاشرے کی یا معاشرے کے اس طبقے کی زبان سیکھنا پڑتی ہے, ان کا لہجہ سیکھنا پڑتا ہے جس طبقے کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ کلاس ایسپیریشن ہے. However, not being native upper class speakers, they often hypercorrect, which involves overcorrecting their speech to the point of introducing new errors. The same is true for individuals moving down in socio-economic status. In any contact situations, there is a power dynamic, be it a teacher, student or employee customer situation. ہاں جی, کلاس ایسپیریشن میں پاور ڈائنامک کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. پاور ڈائنامک ایک ٹرم ہے, دیکھا یہ گیا ہے, آبزرو کیا گیا ہے کہ جب لوگ ایسپیریشنز میں آ جاتے ہیں, ایسپائر, خواہش کرتے ہیں, تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اعلیٰ طبقے کے مطابق اپنی لینگویج کو ڈھال لیں. اعلیٰ طبقہ اپنے آپ کو کبھی نچلے طبقے پر نہیں لاتا. باس اپنے مزدور کا لہجہ استعمال نہیں کرتا, مزدور کو باس کے لہجے میں آنا پڑتا ہے, باس کے سٹائل میں بات کرنا پڑتی ہے. یہ ہے جی پاور ڈائنامکس. اور پاور ڈائنامکس اور کلاس ایسپیریشن تقریباً ایک ہی چیز ہے, ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اس کے بعد سوشل لینگویج کوڈز آ جاتے ہیں جی. سوشل لینگویج کوڈز بڑے اہم ہوتے ہیں, جس کو ہم شعوری اور لا شعوری طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں. لینگویج کوڈز آر elaborated and restricted codes. Factors like family orientation, social control, verbal feedback and possibly social class contributed to the development of the two class, elaborated and restricted. Okay, social codes کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, بات کرنے کے دوران ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا انداز, ایک دوسرے کی بات کا جواب دینے کا انداز, ایک شخص کی بات سن کر اپنا ریئیکشن شو کرنا, وہ الفاظ کے ذریعے سے ہو, وہ فیشل ایکسپریشنز ہو, وہ باڈی لینگویج ہو, یہ سارے سوشل کوڈز کہلاتے ہیں. جس کی مثال ہم نے کل نان وربل بیہیویئر کے ضمن میں کی تھی کہ
ہم اسلامی معاشرے کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کے الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں، ہم ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، شیک ہینڈ، یا پھر گلے ملتے ہیں کوئی بہت عزیز بہت قریبی دوست ہو۔ اس کے برعکس جب ہندو طبقے کے دو افراد آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، ان میں گلے ملنا یا مصافحہ کرنا یہ ان کے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کا سوشل کوڈ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یورپ میں، امریکاز میں شیک ہینڈ کرنا، ہاتھ ملانا یا گلے ملنا، اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ پراپر، یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، یہ ان کا سوشل کوڈ ہے۔ وہ ہیلو ہائی اور دور سے ہاتھ ہلانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کوڈز ہوتے ہیں۔ اب کچھ ریسٹرکٹڈ کوڈز ہیں، کچھ الیبوریٹڈ کوڈز ہوا کرتے ہیں۔ ریسٹرکٹڈ کوڈز اور الیبوریٹڈ کوڈز ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ نہیں ہے، لیکن بڑا مختصر سے اس کو میں ایکسپلین کروں گا۔ اکارڈنگ ٹو بیسل برنسٹائن، دا ریسٹرکٹڈ کوڈ exemplified the predominance of extra-verbal communication with an emphasis on interpersonal connection over individual expression۔ تو الیبوریٹڈ کوڈز کیا ہیں جی؟ یہ ایکسٹرا وربل کمیونیکیشن ہے، وربل سے بڑھ کر اس میں فیس ایکسپریشن، باڈی لینگویج بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس الیبوریٹڈ کوڈ کیا ہے؟ ریسٹرکٹڈ یعنی جو بڑا محدود ہے، یہ ایکسٹرا وربل ہے، اس میں الفاظ کم اور بیہیویئر زیادہ ہوتا ہے۔ الیبوریٹڈ کوڈ میں elaborated code according to its emphasis on verbal communication over extra verbal، اس کا emphasis verbal communication پر ہوتا ہے، کیونکہ elaborate کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلین کرنا، وضاحت سے بیان کرنا۔ تو جو الیبوریٹ کوڈ ہوتا ہے اس میں لفظوں کی بھرمار ہوتی ہے، ایک بات کی جاتی ہے، پھر اس بات کے بیان کے لیے وضاحت دی جاتی ہے، اگزامپلز دی جاتی ہیں، بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ریسٹرکٹڈ کوڈ میں کیا ہے؟ صرف ہاتھ کے اشارے سے، فیس ایکسپریشن سے، باڈی موومنٹ سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، الفاظ کا کم از کم استعمال کیا جاتا ہے۔ کوورٹ پریسٹیج آ جاتا ہے جی نیکسٹ، اور اس کے بعد سوشل لنگوسٹک ویریبلز آ جاتے ہیں۔ ویریبلز کا ذکر ہم ابھی اس لیکچر میں نہیں، نیکسٹ کریں گے۔ اٹ از جنرلی assumed that non-standard language is low prestige language. However, in certain groups such a traditional working class neighborhood, standard language may be considered undesirable in many contexts. This is because the working class dialect is generally considered a powerful in group market and especially for non-mobile individuals. The use of non-standard varieties. Okay. کوورٹ پریسٹیج کا الٹ آ جاتا ہے جناب۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایک پریسٹیج کلاس ہوتی ہے، اعلیٰ طبقہ ہے، اور جب نچلے طبقے کے لوگ ملازمت حاصل کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اس طبقے کے برابر ہونا چاہتے ہیں، اس طبقے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اس طبقے کی زبان، اس کا لہجہ اپناتے ہیں۔ اس کے برعکس کوورٹ پریسٹیج کیا ہے کہ جو نچلے طبقے کا لہجہ ہے، جو نچلے طبقے کی زبان ہے، وہ سٹینڈرڈ لینگویج سے ذرا مختلف ہوتی ہے، اور غریب طبقہ، ورکنگ کلاس جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے لہجے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ مزدور افراد کے گروہ کے درمیان بیٹھ کر اگر کوئی ایک بندہ اردو میں بات کرنا شروع کرے اور پھر سٹینڈرڈ اردو لینگویج کا استعمال کرے تو یا تو اس کی بات سمجھ نہیں آتی یا پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ ہے جی کوورٹ پریسٹیج، کہ پریسٹیج زبان کی شان و شوکت، ادب، احترام، اس کا سٹینڈرڈ ایک جگہ پر، لیکن ہائی کلاس کے لوگ ہائی لیول کی لینگویج استعمال کریں گے، اور جب لو سٹینڈرڈ کے لوگ، لو کلاس کے لوگ، ورکنگ کلاس کے لوگ جب ایک جگہ پر مل بیٹھیں گے تو پھر وہ سٹینڈرڈ لینگویج نہیں، وہ لو لینگویج کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے سوشل لنگوسٹ ویریبلز۔ کچھ ایک ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ ویریبل کیا جی؟ لنگوسٹک ویریبلز مینس ٹو اور مور ویز آف سیئنگ دا سیم تھنگ۔ ایک ہی بات کو کہنے کے دو تین مختلف انداز ہوا کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص
پانی کا گلاس مانگتا ہے اس کا لہجہ ہو سکتا ہے کہ a glass of water please, give me a glass of water. ٹھیک ہے. تیسرے اور آخری لہجے میں حکم کا انداز تھا, دباؤ تھا, ایمفیسس تھا. تو یہ سوشل لنگوسٹکس ویریبلز ہیں, ایک ہی بات کو, ایک ہی فکرے کو کہنے کے کئی ایک مختلف انداز. There are several different types of age-based variations one may see within a population. Variation may also be associated with gender. Men and women on average tend to use slightly different language styles. These differences tend to be quantitative rather than qualitative. Okay جی, سوشل لنگوسٹکس ویریبلس میں کیا آ جاتا ہے کہ ایک شخص, جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک شخص ایک بات کو مختلف انداز میں کہہ سکتا ہے. جب کوئی ہمارے معاشرے کے مطابق, میں اپنے معاشرے کی مثال دوں گا کیونکہ اس کو سمجھنا آسان ہے, کہ جب ایک بزرگ, ایک بڑا بوڑھا کسی سے کوئی چیز طلب کرے گا, مانگے گا, تو اس کے لہجے میں ریکویسٹ نہیں ہوگی, یہ اس کا اپنا سوشل سٹیٹس ہے. جب ایک شاگرد ایک استاد سے کچھ طلب کرے گا تو اس کے لہجے میں ریکویسٹ ہوگی, یہ ہمارا سوشل سٹیٹس ہے. جب ایک بچہ اپنے بڑے سے کوئی چیز مانگے گا تو اس کے لہجے میں ادب احترام ہوگا. ہم کسی چھوٹی عمر کے بچے سے کوئی بات کریں گے, اپنے سے چھوٹے سے کوئی بات کریں گے, اس کو سمجھانے کا, ایڈوائس, نصیحت کا موڈ ہوگا, تو ہمارا پیار والا لہجہ ہوگا. وہی بات ہم کسی بڑے کو کہنا چاہیں گے, ہمارا لہجہ ذرا مختلف ہوگا. اور اسی چیز کو اگر ہم کسی کو وارننگ کے طور پر کہنا چاہیں گے, منع کرنے کے انداز میں کہنا چاہیں گے, تو اس میں تہمکانہ انداز, دھمکی والا, غصے والا انداز ہوگا. یہ سوشل ویریبلز ہیں جی. اسی طرح سے لینگویج کو جب مزدور طبقہ استعمال کرے گا تو ان کا اپنا سٹائل ہے, ایک عورت ذات استعمال کرے گی تو اس کا اپنا سٹائل ہے, ایک باس لینگویج کو استعمال کرے گا تو اس کا اپنا سٹائل ہے. ان سٹائلز کی ویریشن کو لینگویج ویریبلز کہا گیا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی لینگویج ویریشن اینڈ چینج. لینگویج ویریشن اینڈ چینج سوشل لنگوسٹکس کا ہی ایک ٹاپک ہے, اور یہ ایک بڑا لانگ ٹاپک ہے جس کو ابھی میں نے اس میں انکلوڈ نہیں کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پیج بلینک ہے. جتنا ہم نے اوپر پڑھا ہے سوشل لنگوسٹکس کے ضمن میں 1.5 لیکچر میں, لینگویج ویریشن اینڈ چینج, اتنا ہی مواد اور ہے ابھی جس کو مزید پورا ایک لیکچر چاہیے ہوگا. آج میں صرف اس کو انٹروڈیوس کرواؤں گا. اس کو انٹروڈکشن کے بعد ہم نئے ٹاپک کی طرف آئیں گے. لینگویج ویریشن اینڈ چینج انشاءاللہ اگلا یا اس سے اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا. اچھا, جس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ A primary aim of social linguists is to consider language variation and change in relation to social factors and effects. اس لائن کو ہائی لائٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ لینگویج ویریشن اینڈ چینج کی ڈیفینیشن ہے, اور اگر پیپر میں آپ سے پوچھا جائے کہ what do we mean by language variation and change, تو اس سنٹینس کو آپ لکھیں گے A primary aim of social linguistics is to consider language variation and change in relation to social factors. Social linguistics کا مقصد کیا ہے؟ لینگویج ویریشن اینڈ چینج کو کنسیڈر کرنا, اس پہ تحقیق کرنا, کس ضمن میں؟ ان ریلیشن ٹو سوشل فیکٹرز اینڈ ایفیکٹس, سوشل فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے, سماج معاشرے میں رہتے ہوئے. دا ٹرم لنگوسٹک ویریشن ریفرز ٹو دا ریجنل, سوشل اینڈ کانٹیکسچوئل ڈفرینسز ان دا وے دیٹ آ پرٹیکولر لینگویج از یوزڈ. اوکے, میں اس لائن کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اوپر والا سینٹینس جو میں نے پڑھا انفیکٹ وہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. لینگویج ویریشن چینج کی ڈیفینیشن یہ والا سینٹینس ہے. یہ اوپر والا سینٹینس تو صرف اس بات پہ فوکس کر رہا ہے کہ سوشل لنگوسٹکس لینگویج ویریشن اینڈ چینج کو کس طرح سے لیتی ہے. وہ اس کو سوشل کانٹیکسٹ میں لیتی ہے. اور لینگویج ویریشن اینڈ چینج کیا ہے اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. میں اگر اس سینٹینس کو پڑھ کے اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. دا ٹرم لنگوسٹک ویریشن refers to regional, social and contextual differences in the way a particular language is used. یعنی جب ایک لینگویج استعمال ہوتی ہے ریجنل لیول پر, اس کے کئی ایک ڈائلیکٹ ہوتے ہیں. ہم نے ابھی پڑھا کہ ہر 10 میل کے بعد لینگویج کا لہجہ, ایکسنٹ بدل جاتا ہے. سوشل, ایک معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف طبقے کے لوگ لینگویج کو مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں. ایک سٹینڈرڈ لینگویج ہے, ایک
स्ट्रीट लैंग्वेज है, ये सोशल स्टेटस है। प्रोफेशनल पीपल अपने अंदाज में लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेसमैन अपने अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, पढ़ा लिखा तबका लैंग्वेज को अपने अंदाज में इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सारे एक ही सोसाइटी का हिस्सा हैं। ये सोशल स्टेटस है लैंग्वेज का। रीजनल हमने पढ़ा कि इलाके की मुताबिकत से लैंग्वेज का लहजा बदल जाता है। कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस हैं जी, एक फिक्रा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है उसका लहजा डिपेंड करता है उस बात पर। मसलन एक सेंटेंस किसी से कहा गया कि शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, अगर ये रिक्वेस्ट के लहजे में कहा गया है तो शट द डोर प्लीज, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट है। हुक्म के अंदाज में कहा गया है, उसमें एम्फेसिस होगा, आई से शट द डोर, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑर्डर इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो लैंग्वेज वेरी करती है, इसका लहजा बदलता रहता है कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉरबिड, मना करना, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज का लहजा बदलता रहता है। और ये वेरिएशन कहाँ होती है, डेफिनेटली मुआशरे में रहते हुए होती है। एक जंगल में रहने वाला वाहिद तनहा शख्स अपने आप को हुक्म नहीं देगा, अपने आप को एडवाइस नसीहत नहीं करेगा, उसको नहीं मालूम कि लैंग्वेज वेरिएशन क्या होती है। लैंग्वेज वेरिएशन उसी को मालूम है जो मुआशरे में रहता है, लोगों से ताल्लुक रखता है। तो पढ़ते हैं जी, एवरीवन स्पीक्स एट लीस्ट वन लैंग्वेज एंड प्रोबेबली मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड स्पीक मोर देन वन। Even American, most of whom speak only English, usually know more than one dialect. Certainly, no one talks exactly the same way at all times. हाँ, ये है असल चीज जो कि हमारा फोकस होगी। Certainly, no one talks exactly the same way at all times. कि कहा गया कि दुनिया में हर एक शख्स कम से कम एक जुबान बोलता है। दुनिया में बहुत से लोग एक से ज्यादा जुबानें बोलते हैं। फिर इंग्लिश का जिक्र किया गया अमेरिकन का कि अगरचे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं अमेरिकाज वाले, लेकिन उनकी अपनी इंग्लिश में कई एक लहजे हैं। और कोई एक शख्स हम वक्त हर वक्त एक ही लहजे में बात नहीं करता, कभी उसके लहजे में प्यार है, कभी गुस्सा है, कभी हुक्म है, कभी हैरानगी है, खौफ है। ये सारी चीजें क्या हैं, ये लैंग्वेज वेरिएशन के जिम्मे में आती हैं। यू आर अनलाइकली टू स्पीक टू योर बॉस इन द स्टाइल दैट यू डू यूज इन टॉकिंग टू द इडियट हु जस्ट किधर गया जी, हु जस्ट रैम्ड योर कार फ्रॉम बिहाइंड। ओके, एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई लैंग्वेज वेरिएशन की। वही पहले वाली बात है जिसको रिपीट किया गया कि हर शख्स एक जुबान को एक ही अंदाज में नहीं बोलता रहता, लैंग्वेज में वेरिएशन आती रहती है। मसलन आप जब अपने बॉस से मुखातिब हैं तो आपके लहजे में बड़ा अदब एहतराम है, यू आर हम्बल। लेकिन किसी बेवकूफ शख्स ने, किसी शराब पिए हुए ड्राइवर ने आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी अपनी गाड़ी से, तो उस बेवकूफ ड्राइवर से, उस केयरलेस ड्रंकार्ड ड्राइवर से, नशे में धुत ड्राइवर से आप जिस लहजे में बात करेंगे वो लहजा आपके बॉस से मुखातिब होने वाले लहजे से कदरे मुख्तलिफ होगा। आप उसे सर जनाब कह के मुखातिब नहीं करेंगे, यू फूल कहेंगे। ये है जी वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज। All dialects start with the same system and their partly independent histories leave different parts of the parent's system intact. This gives rise to some of the most persistent myth about language, such as the claim that the people of Appalachia American speak pure Elizabethan English. Non-Appalachians notice features of Shakespearean English that have been preserved in Appalachian, but also in, for instance, Standard English. But only Appalachians fans of Shakespeare would be likely to notice the features of Shakespearean English that have been preserved in Standard English, but also in the Appalachian dialect. ओके, ये जो लास्ट डेफिनेशन हमने, ये जो लास्ट एग्जांपल हमने पढ़ी है स्टैंडर्ड लैंग्वेज की और
شیکسپیرین لینگویج کی اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ کچھ خاص نہیں ہے, لہٰذا میں اس کی بڑی مختصر وضاحت کروں گا. پیرنٹس کے حوالے سے کہا گیا کہ لینگویج ویریشن میں پیرنٹس سسٹم بڑا اہم ہوتا ہے. پیرنٹس لینگویج کا جو ڈائلیکٹ, جو لہجہ گھر میں استعمال کرتے ہیں, بچے جس لہجے کو سنتے ہیں وہ اسی کو اپناتے ہیں. اس کی مثال ہم سٹینڈرڈ لینگویج سے لے لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہائی لیول کے لوگ, معاشرے کا اعلیٰ طبقہ, تعلیم یافتہ طبقہ اور امیر طبقہ یا شاہی خاندان کے لوگ سٹینڈرڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں, ان کی نئی نسل بھی وہی زبان استعمال کرے گی. تو جناب آج کا یہ ٹاپک ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. اگلے ٹاپک کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو سوشل لنگوسٹکس میں لینگویج ویریشن کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ابھی یہ کافی پڑا ہوا پڑھنے والا. جی اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک. آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو کہ انفیکٹ کل ہم تفصیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں وہ جی اسپوکن ورسز ریٹن کمیونیکیشن. ہم لینگویج کا ذکر کر رہے تھے, اسی لینگویج کے ضمن میں ہم اسپوکن لینگویج اور ریٹن کمیونیکیشن کا ذکر کریں گے. جب ہم لینگویج کو استعمال کرتے ہیں تو جو لینگویج اسپوکن عام بول چال کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ لینگویج ریٹن کمیونیکیشن میں استعمال نہیں ہوتی. اس کے ڈفرنسز جو کہ فرسٹ پیراگراف میں ہے اس کو میں پہلے مختصر اپنے انداز میں بتا رہا ہوں. جب دو افراد آپس میں گفتگو کرتے ہیں, کمیونیکیشن کرتے ہیں, تو ان کی لینگویج میں خواہ وہ سٹینڈرڈ لینگویج ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ ہائی طبقے کے لوگ ہی کیوں نہ بولتے ہوں, اس میں گرامر کا بہت عمل دخل نہیں ہوتا. سینٹینسز گرامیٹیکلی ٹوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں, سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کی ترتیب اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں پر مقصد ہوتا ہے رسپانس, امیڈیٹ رسپانس. جو بات آپ کو سننے میں ملی ہے اس کا فوری جواب, اس جواب میں ایمفیسس ہو سکتا ہے, حیرانگی ہو سکتی ہے, خوف ہو سکتا ہے, خوشی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس رسپانس کے لیے آپ کو اپنی باڈی لینگویج, اپنے فیشل ایکسپریشنز کا استعمال کرنا ہے. الفاظ کی تکرار ہو سکتی ہے, الفاظ کا اپنی جگہ سے ہٹا کر سنٹینس سٹرکچر کو خراب کر کے استعمال کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ اپنے لہجے کا دباؤ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اس کے برعکس جو ریٹن لینگویج ہے اس میں گرامر کا استعمال بہت اہم ہوتا ہے. ریٹن لینگویج از آلویز اینڈ شوڈ بی گرامیٹیکلی ایکوریٹ. ریٹن لینگویج گرامر کے حوالے سے بالکل صحیح ہوتی ہے, اس میں الفاظ کا بڑا مناسب استعمال ہوتا ہے, سلیکٹڈ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں, وہ الفاظ